الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان گرامی و معزز حاضرین مسجد، جیسا کہ نوری جمعہ مسجد میں 3 روز سے عقائد کے متعلق یہاں پہ گفتگو ہو رہی ہے بعد نماز عشاء۔ آپ نے 5 عقائد اہل سنت سماعت کیے اور 5 عقائد دیوبندیہ سماعت کی۔ جس طریقے سے بات ہوئی تھی کہ 20 عقائد پر روشنی ڈالی جائے گی حق و باطل کی کتاب سے، حق و باطل کی پہچان، یہ جو کتاب ہے اس سے 20 عقائد پر روشنی ڈالی جائے گی۔ تو اسی تعلق سے آج ہم 6واں عقائد سماعت کریں گے، یعنی 6 عقائد اہل سنت اور 6واں عقائد دیوبندیہ سماعت کریں گے۔ پھر اس میں ہم اپنے ضمیر سے، اپنے دل سے یہ فیصلہ لیں گے کہ کیا حق ہے اور کیا باطل ہے۔ تو عقائد اہل سنت سماعت کریں۔ عقائد نمبر 6، اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ محرم میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر شہادت صحیح روایتوں سے بیان کرنا۔ کیسا؟ صحیح روایتوں سے بیان کرنا، باطل روایتوں سے نہیں بلکہ صحیح روایتوں سے بیان کرنا جائز و مستحسن و کار ثواب و باعث نزول رحمت ہے۔ یعنی امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر محرم الحرام شریف کے مہینے میں امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر صحیح روایتوں کے ساتھ، درست روایتوں کے ساتھ بیان کرنا، سننا، یہ باعث برکت ہے، باعث رحمت ہے اور مستحسن بھی ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر، ان کی نیاز کا شربت، دودھ اور ان کی سبیل کا پانی پینا جائز بلکہ تبرک ہے۔ کیا ہے؟ تبرک ہے۔ اور اس مبارک کام میں چندہ دینا جائز و مستحب ہے۔ یعنی اگر کہیں پر ایسی محفل سجائی جا رہی ہے، ذکر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محفل سجائی جا رہی ہے، یا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے سبیل چڑھائی جا رہی ہے، شربت بنا کر لوگوں میں تقسیم کیا جا رہا ہے، وہاں پہ اگر کوئی چندہ کا ذکر کرے تو اس میں چندہ دینا جائز و مستحب ہے۔ اور کفار و مشرکین کے تشبہ سے بچنا ضروری ہے، یعنی کفار کے طریقے سے بچنا ضروری ہے، اور بتوں کے چڑھاوے اور شعار کفر ادا کیے ہوئے کھانوں، مٹھائیوں، کھیلوں، پوریوں سے بچنا چاہیے۔ یہ عقائد اہل سنت ہے، یعنی کفار کے طریقے سے بچنا ہے اور کفار کے شعار سے بچنا ہے، یعنی چڑھاوے سے، کفار کے کھانوں، مٹھائیوں، کھیلوں، پوریوں سے بچنا ہے۔ یہ عقائد اہل سنت ہے۔ اب اسی عقیدے کے متعلق ہم عقائد دیوبندیہ سماعت کریں، پھر یہ جائزہ لیں کہ کیا حق ہے اور کیا باطل ہے۔ دیوبندیوں کا عقیدہ ہے کہ محرم میں امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر شہادت صحیح روایتوں سے بھی بیان کرنا حرام ہے۔ بولے معاذ اللہ۔ صحیح روایتوں سے بھی بیان کرنا کیا ہے؟ ان کی نیاز کا شربت، دودھ اور ان کی سبیل کا پانی بھی حرام ہے۔ بولے معاذ اللہ۔ ان کاموں میں چندہ دینا بھی حرام ہے۔ بولے معاذ اللہ۔ لیکن ہولی، اب دیکھیے ان بدعقیدوں کا، کم عقلوں کا بیان سنیں، لیکن ہولی، دیوالی کی پوریاں، کچوریاں کھانا جائز ہے۔ چنانچہ دیوبندی مذہب کے پیشوا مولوی رشید احمد گنگوہی لکھتا ہے، محرم میں ذکر شہادت حسین علیہ السلام کرانا اگرچہ بروایت صحیحہ ہو، یا سبیل لگانا، شربت پلانا یا چندہ سبیل و شربت میں دینا یا دودھ پلانا سب
نادرست اور تشبہ روافظ کی وجہ سے حرام ہے۔ یعنی اس کو کیا کہہ رہے ہیں سب کہ یہ تشبہ روافظ ہے، یعنی رافضی لوگ کا طریقہ تھا، اس لیے یہ حرام ہے معاذ اللہ رب العالمین۔ اور حاشیہ پر لکھ دیا لَإِنَّهُ کفر، یعنی اس لیے کہ یہ سب کفر ہے معاذ اللہ، بولے معاذ اللہ۔ یہی مولوی رشید احمد گنگوہی لکھتے ہیں ہندو تہوار یا ہولی دیوالی میں اپنے استاد یا حاکم یا نوکر کو کھیریں یا پوری یا اور کچھ کھانا بطور تحفہ بھیجتے ہیں۔ ان چیزوں کا کھانا استاد و حاکم و نوکر مسلمان کو درست ہے یا نہیں؟ الجواب درست ہے معاذ اللہ۔ اب ان کے نزدیک جو ہے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے نام کے ذکر کی امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے ذکر کی محفل سجانا یہ حرام ہے، ان کے نام سے شربت پلانا حرام ہے، امام حسین کے نام سے سبیل چڑھانا حرام ہے، امام حسین کے نام سے دودھ پلانا حرام ہے۔ لیکن انہی کے نزدیک ہولی اور دیوالی کی کچوریاں کھیریں کھانا یہ جائز ہے، درست ہے معاذ اللہ رب العالمین۔ تو عزیزان گرامی، اس سے آپ یہ جائزہ لیں کہ ہندو یا پھر کوئی غیر مسلم اگر اپنے تہوار پر انہیں کھلا رہا ہے تو یہ جائز قرار دے رہے ہیں، اور ہم امام حسین کے نام کا کھائیں تو یہ حرام کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ ہم اپنے ضمیر سے سوال کریں، پھر یہ فیصلہ کریں کہ کس کا عقیدہ حق ہے اور کس کا عقیدہ باطل ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، ہم ہولی کے کچوریاں پکوڑیاں کے دیوانے نہیں ہیں، ہم دیوالی کے مٹھائیوں کے دیوانے نہیں ہیں، ہم امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے غلام ہیں، ان کی غلامی کو تسلیم کرتے ہیں اور ان کے نام کا شربت پینا پسند کریں گے، نہ کہ ہولی اور دیوالی کے کچوریاں پکوڑیاں کھانا منظور کریں گے۔ اب عقائد اہل سنت عقیدہ نمبر 7 سماعت کریں۔ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ اللہ عز و جل کی تمام مخلوقات میں سب سے بڑے مخلوق حضور اقدس محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہیں، اور حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ عز و جل کے دربار میں تمام مخلوقات سے زیادہ عزت و عظمت و جلالت و وجاہت حاصل ہے۔ یہ قرآن کریم سے ثابت ہے۔ یعنی اس کائنات گیتی میں تمام مخلوقات میں سب سے افضل نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات ہے، اور تمام مخلوقات سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عزت و عظمت و جلالت و جاہت نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو حاصل ہے۔ اب اس کے متعلق ہم عقائد دیوبندیہ سماعت کریں۔ دیوبندیوں کا عقیدہ ہے کہ ہر مخلوق بڑا ہو یا چھوٹا وہ اللہ کی شان کے آگے چمار سے بھی زیادہ ذلیل ہے۔ معاذ اللہ، معاذ اللہ، بولے معاذ اللہ۔ اب ذرا غور کریں، ہم اور آپ انسان ہیں، اگر ہم ہی میں سے کوئی شخص اٹھے اور ہم ہی میں سے کسی کو کہہ دے کہ تم چمار سے بھی زیادہ ذلیل ہو، تو کیا ہم یہ گالی تصور نہیں کریں گے؟ ہم اس کو برا تصور نہیں کریں گے کہ یہ بد زبان ہے، بد کلام ہے، اس کو بات کرنے کا طریقہ نہیں ہے؟ یہ ہم اس کو کہہ گزریں گے، یہ ہم اس کو کہہ گزریں گے۔ ہم نے تو شروع میں ہی یہ بتا دیا کہ ہر ابتدا سے پہلے، ہر امتحان کے بعد ذات نبی بلند ہے ذات خدا کے بعد، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے بعد اگر کسی کی ذات ہے تو نبی آخر الزماں خاتم پیغمبران صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات بابرکات ہے۔ ہم تو یہ مشابہ نہیں کیے ہیں کہ مطلب نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم اللہ کے برابر ہیں، معاذ اللہ رب العالمین، ایسا نہیں کہتے ہم، بلکہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کو حاکم مانتے ہیں، خالق مانتے ہیں۔ ہم
جس طریقے سے اپنا رب اللہ تبارک و تعالیٰ کو مانتے ہیں، اسی طریقے سے نبی آخر الزماں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا رب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کو مانتے ہیں۔ یعنی ہم بھی نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ کی مخلوق تسلیم کرتے ہیں، لیکن اللہ کے تمام مخلوقات سے افضل مانتے ہیں، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ لیکن دیوبندی کیا کرتے ہیں، کوئی عام ہو یا خاص ہو، کوئی کتنے بھی بڑے مرتبے کا فائز ہو جائے، لیکن اللہ کے سامنے چمار سے بھی زیادہ ذلیل ہے۔ یہ الفاظ نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان میں زیب دیتا ہے؟ بالکل نہیں دے گا۔ یقیناً ایمان والا آدمی جس کے سینے میں عشق مصطفیٰ کا چراغ روشن ہو، وہ یہ قبول نہیں کر سکتا۔ عزیزان گرامی وقار، ایسے بدعقیدگی سے ہمیں بچنے کی کوشش کرنی چاہیے، بلکہ آپ ہی یہ فیصلہ کریں کہ کیا حق ہے اور کیا باطل ہے۔ میں انہیں ایسے عقیدہ رکھنے والوں کو یہی کہوں گا، عشق ہو تو عشق کا مطلب سمجھ میں آئے گا، ان کا رتبہ جاہلوں کی کب سمجھ میں آئے گا۔ میری مانو مصطفیٰ کا عشق مصطفیٰ سے عشق کر لو، میری مانو مصطفیٰ سے عشق کر لو، اس میں کتنا فائدہ ہے تب سمجھ میں آئے گا، اس میں کتنا فائدہ ہے تب سمجھ میں آئے گا۔ عزیزان گرامی، ایسے باطل عقیدے سے ہمیں بچنے کی ضرورت ہے، اپنے ضمیر سے فیصلہ لیں۔ یہاں پہ صرف نیاز اور فاتحہ خانے کی بات نہیں ہے، کھڑے ہو کے صلاۃ و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کی بات نہیں ہے، بلکہ انہوں نے اپنی کتابوں میں ایسی وحیات قسم کے باتیں لکھی ہیں، درج کرائی ہیں، جن سے ہر مسلمان کا دل چھرنی ہو جاتا ہے، ہر عاشق رسول کا کلیجہ پھٹ جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں استغفار پڑھیں تاکہ جو ہم نے ان کے کلمات سنے اس کی بنا پر کہیں ہماری پکڑ نہ ہو جائے۔ ہم نے ان کے لکھے ہوئے کلمات کو پڑھیں کہیں اس بنا پر ہماری پکڑ نہ ہو جائے۔ پڑھیں استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ دعا کے لیے ہاتھ اٹھا لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ یا اللہ پاک پاک پروردگار عالم، ہم نے عقیدے کے تعلق سے جو کچھ بھی باتیں کی ہیں، ہمارے کہنے اور سننے میں کسی قسم کی غلطیاں ہو گئی ہو، ہم اس سے تیری بارگاہ میں توبہ استغفار کرتے ہیں۔ مولا تبارک و تعالیٰ اپنے حبیب کے صدق و طفیل میں ہماری توبہ کو قبول فرما۔ مولا کریم اپنے حبیب کے صدق و طفیل میں ہمیں باطل عقیدوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ ہمیں تا زندگی تا قیامت ہماری آنے والی نسلوں کو بھی مسلک اہل سنت والجماعت پر قائم و دائم رہنے کی توفیق عطا فرما۔ مولا کریم ہمیں صراط مستقیم پر گامزن فرما، نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما، حق پر قائم و دائم رہنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار عالم ہماری مشکلات میں آسانیاں عطا فرما۔ اپنے حبیب کے صدق و طفیل میں ہمیں نیک بنا، ہمیں اپنی اور تمام عالم اسلام کی تمام دنیا کے لوگوں کی اصلاح کرنے کی توفیق اور رفیق عطا فرما۔ ہمارے علم و عمل میں بے پناہ برکت وسعت عطا فرما۔ ہمارا خاتمہ ایمان کے ساتھ عطا فرما۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم، صلوا علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔